ایک شہر میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ذات لوگوں کی خوشی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ہاتھ میں یہ درویش ڈنڈا پکڑے گاؤں گاؤں پھرتا رہتا تھا اور یہ ایسے مشورے دیتا تھا جو لوگوں کی زندگی بدل سکتے تھے۔ درویش اپنے ایک سفر کے دوران ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں کے لوگ لالچ اور غم کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی تھی۔ درویش نے جب ان کی حالت دیکھی تو گاؤں کے قریب جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ درویش نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے دکھ دور کرنے کے لیے خوشیوں کی دکان کھولے گا۔ بازار کے بیچوں بیچ خوشی کی دکان کھولی تو اس درویش کے پاس کوئی گاہک نہ آیا۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں اور وہ دکھ کے دائرے سے کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ایک شام درویش اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندو، یہاں آؤ۔ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے والے اپنی خوشیاں بغیر کسی قیمت کے خرید لو۔ اللہ ایک دروازے بند کر دے تو ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش کرو، تمہارا کچھ نہیں کھوئے گا۔ درویش کی یہ بات سن کر 7 آدمی جو مشکلات میں جکڑے ہوئے تھے دکان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کو لگا کہ ان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے اور وہ دنیا کا بدقسمت ترین شخص ہے۔ درویش نے ان 7 آدمیوں کو دکان کے اندر سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خیر و عافیت کے بعد اس نے ہر ایک کو اپنا مسئلہ بتانے کو کہا اور باقی لوگ خوشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ پہلے آدمی نے اپنی کہانی شروع کی، میرا مسئلہ میری بے وقوف بیوی ہے۔ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ وہ کھانا جلاتی ہے، دودھ پھینکتی ہے، گھر کا سارا سامان توڑ دیتی ہے اور میرے پسندیدہ پرندوں کے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ جب بھی میں اس سے ناراض ہوتا ہوں وہ ہر بار روتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے عید کے پیسے دیے تاکہ وہ کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء خرید سکے۔ میں گھر پر موجود نہیں تھا اور اسی دوران پرانے برتن بیچنے والا ایک شخص آیا اور اپنا نام عید بتایا، جس پر میری بیوی نے اس سے کہا کہ میرے شوہر نے میرے لیے کچھ پیسے بچائے ہیں۔ میری کم عقل بیوی نے وہ ساری رقم لے کر اس عید نامی شخص کو دے دی اور اس سے پرانے برتن خرید لیے۔ اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس آدمی کا قصہ سن کر درویش نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب اس کی کہانی سنتے ہیں۔ دوسرے آدمی نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ ان لوگوں کا ایک مسئلہ ہے لیکن مجھے 4 مسئلے ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے وقت میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میرے لیے یہ 4 مسائل چھوڑ گئی۔ میرا بھائی جو 3 بیٹوں کا باپ ہے مجھے کہتا ہے کہ تم ایک نہیں 4 بیٹیوں کے باپ ہو، آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اب میرے پاس اپنے والد سے وراثت میں ایک چھوٹا سا رقبہ ملا ہے اور مجھے اس کی کھیتی کے لیے ایک بیٹے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ اب آپ ہی بتاؤ، میں اداس نہ ہوں تو کیا کروں؟ اس کے برعکس میری 4 بیٹیاں مجھ پر بوجھ ہیں۔ اس کی بات سن کر درویش نے نہایت غمگین انداز میں سر ہلایا اور تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس عمر میں تمہیں کس بات کا غم ہے؟ تیسرا شخص جو بوڑھا اور کمزور تھا کہنے لگا، میرا مسئلہ میرے اندر کا لالچ اور حسد ہے۔ میں اللہ کا سب سے زیادہ پریشان بندہ ہوں۔ میرا کام دوسروں کی چیزیں دیکھ کر حسد محسوس کرنا ہے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کسی کے نقصان کی خبر نہ سنوں۔ میں کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا اور اب میں اکیلا اور اداس ہوں۔ اللہ نے مجھے دولت دی ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ آ کر دیکھو، میرا گھر محل نہیں بلکہ بالکل ویران ہے اور لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب یہ بات ختم ہوئی تو چوتھے شخص نے کہا، میری کہانی بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ میرا بھائی بہت ذہین طالب علم تھا اور اسے زیادہ پڑھائی اور مطالعہ کرنے کا شوق تھا، جبکہ میں ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ میرا بھائی کمزور تھا جبکہ میں بہت مضبوط تھا اور مجھے اپنے جسم پر بہت فخر تھا۔ میں نے تعلیم کو نظر انداز کیا اور آسان راستہ اختیار کیا۔
میں نے اپنی جسمانی طاقت اور مضبوط جسمانی ساخت کو استعمال کیا اور پیسے جمع کرنے لگا۔ میں مضبوط لوگوں سے لڑتا تھا اور ہمیشہ جیتتا تھا۔ مجھے انعام کے طور پر پیسے ملتے تھے۔ لوگ میری لڑائی پر شرط لگاتے، کوئی اپنے جانوروں پر، کوئی پیسوں پر اور کوئی اپنی جائیداد پر شرط لگاتا۔ میں ہمیشہ جیتتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میرا بھائی ایسا احمق ہے جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن جسمانی طاقت صرف عارضی تھی۔ میں اتنا بیمار ہو گیا کہ میری طاقت ختم ہو گئی۔ میرا بھائی اب عالم ہے اور اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت اچھا بن گیا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی قدر نہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب میں لوگوں کو اپنے بھائی کی عزت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھ پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے ان سے رشک نہیں آتا، لیکن میں اندر ہی اندر جھنجھلاتا رہتا ہوں۔ پانچویں شخص نے، جو انتہائی اداس نظر آ رہا تھا، کمزور آواز میں کہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رازداری کا فن نہیں سیکھا۔ میں نے دوسروں پر بہت زیادہ بھروسہ کیا اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اپنے راز کو دوسروں سے چھپا نہیں پاتا۔ میں ایک غریب ماہی گیر ہوں۔ میری کشتی ٹوٹی ہوئی حالت میں ہے اور جال بھی پھٹا ہوا ہے۔ میرے ساتھ رہنے والے تمام ماہی گیروں کی قسمت بدل گئی، کیونکہ میں انہیں ہر بار اپنا راز بتاتا تھا کہ مچھلی کہاں سے ملے گی۔ ان کی کشتیاں اور جال مجھ سے بہتر تھے اور وہ ہمیشہ میری باتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ میرے تمام ساتھی خود خوشحال ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آج میں اکیلا ہوں، غریب ہوں، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ میں اس دنیا کا سب سے ناخوش انسان ہوں۔ پھر درویش کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابھی جوان ہو، تمہیں کیا غم ہے؟ اس نے سب کی طرف دیکھا اور گھبرا کر بولا، میں اندھیرے میں ہوں، میں اندھیرے سے بہت ڈرتا ہوں۔ ایک دن میرے والد نے مجھے بلایا اور رات کو کسی کام سے کہیں جانے کو کہا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ جگہ بہت دور ہے اور دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا کیا تم اندھیرے سے ڈرتے ہو؟ میں نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں گیا اور اسی طرح واپس آیا۔ پھر میں نے کھانا اپنے ساتھ باندھا، لیکن جب میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو مجھے چاروں طرف اندھیرا نظر آیا۔ مجھے اپنے قدموں کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے کا خوف میرے دل میں داخل ہوا اور گھبراہٹ نے مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے فوراً اپنے آپ سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر کے باغیچے میں اسی روشنی کے نیچے بیٹھ گیا جو میرے والد نے دروازے کے پاس روشن کی تھی۔ میں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اور رقم وہیں جھاڑیوں میں چھپا دی۔ اب میں پریشان ہو کر وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ یہ سوچ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ میں نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے چہرے کو مٹی سے داغ دیا اور خوف سے چیختے ہوئے رونے لگا، مجھے بچا لو، چوروں نے مجھے لوٹ لیا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میرا کھانا اور پیسے لے گئے۔ میری چیخیں سن کر والد اور گھر کے دیگر افراد بھی میرے پاس آئے اور مجھے تسلی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی چیخنے لگا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی جیسا میں چاہتا تھا۔ ہمارا بزرگ پڑوسی جو اپنی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے میری حقیقت سب کو بتا دی۔ اب میری حقیقت کھل گئی۔ میں شرم کے مارے کئی دنوں تک اپنے کمرے سے باہر نہ آ سکا۔ ایک رات میں نے دراصل اپنے پڑوسی کے باغ میں چوروں کو دیکھا۔ میں اس بارے میں سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے جا کر والد کو بتایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں سچا تھا، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ بوڑھے کا گھر لوٹ لیا گیا۔ میرے جھوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں اداس ہوں کیونکہ لوگ نہیں مانتے کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں 7ویں شخص پر گئیں۔ اس کے بولنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ درویش نے اس سے کہا، کیا آپ ہمیں اپنا مسئلہ نہیں بتائیں گے؟ اس شخص نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا، میرا مسئلہ ظلم ہے، میں ظالم اور جابر ہوں، میں بھی بے بس ہوں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے ان کی اچھی پرورش کی اور انہیں تعلیم دی اور ان سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ پھر میں نے ان کی عملی زندگی شروع کرنے کے لیے انہیں کچھ رقم دینے کا فیصلہ کیا۔
میں نے یہ بات ان کے ساتھ شیئر کی۔ میں نے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ میں نے کسی کو دوسرے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ احمد میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ نرم دل، مہربان، میٹھا بولنے والا اور خوش مزاج ہے، لیکن میں نے احمد سے اپنی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ مجھے شک تھا کہ شاید دوسرے بیٹے اس بات کو دل میں نہ لے لیں۔ جب میں نے رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو دیکھا کہ دونوں بھائی احمد کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی احمد کے نرم دل کا فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی بہانے اس سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں احمد کے علاوہ سب کو ان کا حصہ دوں گا۔ میں احمد کو یہ کہتے ہوئے اس کا حصہ نہیں دوں گا کہ وہ ابھی ناسمجھ ہے اور میں اس کی رقم محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد میرے اس فیصلے سے بہت ناراض ہوا اور اس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے سے روکنے کی کئی بار کوشش کی تاکہ اسے بھی اپنے بھائیوں کی طرح اپنا حصہ مل جائے، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور دور کسی اور علاقے میں چلا گیا تاکہ اپنی زندگی کا سفر تنہا شروع کر سکے۔ مجھے احمد کی غیر موجودگی سے بہت تکلیف ہوئی ہے کیونکہ وہ میرے دل کے بہت قریب تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے غلط کیا۔ میں نے انصاف کرنے اور سب کو ان کا حق دلانے کی کوشش کی۔ میں مظلوم محسوس کرتا ہوں، لیکن دنیا کی نظروں میں ظالم بن گیا جس نے میرے بیٹے کو اس کا حق نہیں دیا۔ میں اپنے بیٹے سے جدائی پر بہت تکلیف میں ہوں اور اس کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ مجھے پچھتاوا ہے جو میں نے کیا۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ لوگوں اور اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے سچ بولوں تاکہ میں اپنے ارادے صاف کر سکوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اپنے بیٹوں کے درمیان دشمنی نہ ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان محبت اور ہم آہنگی قائم رہے۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد یہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب ان ساتوں نے اپنے دکھ کی داستان سنائی تو درویش نے کہا، تم میں سے ہر ایک نے کہا ہے کہ اس کی مصیبت اور تکلیف سب سے بڑی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنی مصیبت کو کسی اور کی مصیبت سے بدلنا چاہے گا؟ یہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر پہلے شخص نے کہا کہ نادان بیوی حسد کی بیماری سے بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بیٹیاں ان بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں جو اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرے نے کہا کہ بیٹیاں ان بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں جو اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ چوتھے شخص نے کہا، مجھے لوگوں سے رشک آتا ہے لیکن میرے پاس اتنا علم ہے جو ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ چوتھے شخص نے کہا، میں جاہل تو ہوں لیکن جھوٹا اور فریبی نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح پانچویں شخص نے کہا کہ میں اپنا راز نہیں چھپا سکتا لیکن میرا جسم مضبوط ہے، خراب صحت سے بہتر ہے۔ چھٹے نوجوان نے کہا کہ میں نے بہت جھوٹ بولے ہوں گے لیکن میں راز کو محفوظ رکھنا جانتا ہوں۔ ساتویں شخص نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا لیکن میں اس کی خیریت چاہتا ہوں۔ میرا ضمیر صاف ہے، میں ان میں سے کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانیوں سے بدلنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی پریشانیاں اپنے پاس رکھیں اور اپنی مصیبتوں کو دوسروں کی مصیبتوں سے نہیں بدلا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مشکلات کو قبول کریں گے اور حقیقت کا سامنا کریں گے اور اسے خدا کی مرضی سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ پھر درویش نے پہلے شخص کی طرف دیکھا اور کہا، صبر ہر بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو خوشی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ اگر آپ کی بیوی میں عقل اور ذہانت کی کمی ہے تو یقیناً اس میں بھی کچھ خوبیاں ہوں گی۔ صبر اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ پھر درویش نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اولاد دی ہے۔ ان سے پوچھو جو بے اولاد ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتیں۔ اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ بیٹوں سے زیادہ آپ کے ساتھ کام کریں گی۔ وہ آپ کے لیے پریشانی کی بجائے آپ کی طاقت بن سکتی ہیں۔ درویش نے حسد کرنے والے بوڑھے کو ایک حدیث سنائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جیسا کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرو اور لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، تب تمہاری زندگی بدل جائے گی اور خوشی تم پر چھا جائے گی۔ درویش نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب تمہاری کشتی اور جال کی مرمت میں مدد کریں گے، اس سے آپ دوبارہ ماہی گیری شروع کریں گے
اور زندگی کی خوشی اور محنت کی قدر کو دوبارہ محسوس کریں گے۔ پھر درویش نے تینوں بیٹوں کے باپ سے کہا کہ تم نہ ظالم ہو نہ مظلوم، تم نے اپنی سمجھ کے مطابق بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ تم اپنے دوسرے بیٹوں کو حقیقت سے آگاہ کرو اور ان سے بغض نہ رکھو۔ تمہارا سب سے چھوٹا بیٹا تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔ کبھی اللہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے اور ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ پھر درویش نے طاقتور شخص سے کہا کہ اگر آپ کا بھائی عالم ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے اگر آپ بھی ان کو عزت دیں گے۔ تو پھر درویش نے لڑکے سے کہا کہ اگر آپ پر آپ کے اپنے لوگ یہ اعتبار نہیں کرتے تو اس میں آپ کی اپنی غلطی ہے۔ آپ کو چاہیے ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرو اور جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولو۔ اب آپ لوگوں پر دوبارہ اعتماد کو یقینی بنا سکتے ہیں اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے رہیں۔ اسی طرح درویش نے وہاں موجود تمام لوگوں کو نصیحت کی۔ سب مسکراتے اس کے ہاں سے جانے کے لیے اٹھے تو درویش نے کہا، ہم انسان اپنے آس پاس کی خوشیاں نہیں دیکھتے کیونکہ ہم ہمیشہ زیادہ خوشیوں کے لیے ترستے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری خوشی سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر دنیا کی ساری پریشانیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے اور ہر کسی کو اپنی پسند کی مصیبت اٹھانے کا کہا جائے تو وہ ضرور برداشت کرے گا، لیکن انسان اپنی مصیبت سے زیادہ کسی کی مصیبت نہیں محسوس کرتا، کیونکہ انسان کی مصیبت کسی اور کی تکلیف نہیں ہوتی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔